السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ طاقت کی ایک بہت نئی جنگ شروع ہو گئی، جس جنگ کا سوچا بھی نہیں تھا جب پلان کیا جا رہا تھا کہ جو 24 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی جو ایکویشن طے پا گئی تھی، اس میں یہ سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ یہ ایک نیا کنٹرڈکشن، ایک نئی جنگ، ایک نیا تضاد ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ اب الیکشن بھی کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ نواز شریف اور قاضی فائز دونوں نے مل کر ایک خطرناک اٹیک شروع کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر، اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے خلاف سرگرم نظر آتی ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے، پیغام بھی بھیج رہی ہے، اور ابتدائی طور پہ تو حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے، میاں نواز شریف صاحب چند قدم پیچھے ہٹ جائیں، اور جو ایجنڈا تھا، جو طے ہوا تھا سعودی عرب کی معاونت کے ساتھ کہ میاں صاحب اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم آئیں گے، چیزوں کو ٹھیک کریں گے، اکانومی کو ٹھیک کریں گے، وہ ایجنڈا جنرل عاصم منیر تو چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو، لیکن میاں نواز شریف قطعاً انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کا ٹرائل کرنے کی بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی اور پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتا تھا۔ اب وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، بریگیڈیئر جو اس وقت بریگیڈیئر تھے اب میجر جنرل عرفان ملک سمیت بہت سارے ایسے لوگوں کو لسٹ اپ کر چکے ہیں جنہوں نے ان کا اقتدار ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عاصم منیر صاحب نہیں چاہتے، کور کمانڈرز بالکل نہیں چاہتے، فوجی جنتا بالکل نہیں چاہتی کہ اس وقت جب ملک ایک معاشی زوال میں ہے، اس وقت جب ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، نگران گورنمنٹ ہے، اس وقت میاں نواز شریف اس طرح کی مہم جوئی کریں، لیکن میاں نواز شریف بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں۔ جب شہباز شریف کو لندن بھیجا گیا ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے، تو میاں نواز شریف نے ان کو 2 ٹوک جواب دے دیا کہ جناب ساری باتیں درست ہیں، اور ہم کوئی جنرل عاصم منیر کے خلاف یا موجودہ جو فوجی ڈسپنسیشن ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے۔ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے ڈی اسٹیبلائز کیا، جن لوگوں نے میرے خلاف سازش کی، اس میں یہ 3-4 جرنیل شامل ہیں، اس میں ججز بھی شامل ہیں۔ میں ان کو کسی صورت بھی اپنی الیکشن کیمپین میں، اپنے بیانات میں ان سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا، اور یہ بات میاں نواز شریف کو سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ صرف عمران خان پر تنقید کر کے اور صرف 9/11 اور نوجوانوں کو جس طرح سے عمران خان صاحب نے گمراہ کیا، اسی نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے اور پاکستان کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اپنی الیکشن کیمپین کامیابی سے چلاتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پنجاب کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہ جب تک ایک بہادرانہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ نہیں بنائیں گے، شاید ان کا ووٹر ایکٹیو نہیں ہوگا۔ یہ میاں نواز شریف کی اپنی ریڈنگ ہے، ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نئے چیف جسٹس قاضی فائز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے فیض آباد دھرنے کا کیس اوپن کیا اور اس کا ریویو لگایا ہے، تو اس سے جنرل فیض اور اس کے جو دوست ہیں اور جو اس وقت کی جو ڈی جی سی تھے عرفان ملک، ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک لازمی حصہ تھے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ جنرل فیض کے ساتھ، عرفان ملک کے ساتھ، باجوہ کے ساتھ جو خود کرنا چاہے وہ کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ بالکل نہیں چاہتی کہ کوئی سویلین آئے اور یا کوئی چیف جسٹس ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک طرف تو ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی شروع کی ہے میاں شہباز شریف
کے ذریعے اب وہ سنا ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بالواسطہ یا براہ راست دھمکیاں دینی بھی شروع کر دی ہیں۔ یہ جو فیصل ووڈا نے کل رات مختلف ٹی وی چینلز پہ بات کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی تو ان کو رسیوں سے باندھ کے بھیجا گیا تھا باہر، اب ایسا نہ ہو کہ ان کو کہیں باندھ کے ملک کے اندر ہی رکھ لیا جائے۔ یہ بہت بڑی تھریٹ ہے۔ یہ کوئی ووڈا صاحب ذاتی طور پر تو نہیں بات کر سکتے، سب کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق کہاں پہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ میجر جنرل فیصل نصیر کے بہت قریب ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ پچھلا جو ٹرموائل رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں خاص طور پہ مختلف جرنلسٹوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور جس میں مطلب بہت سارے واقعات، اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب فیض حمید ہی پیچھے بیٹھا سازش کر رہا ہے، اصل میں موجودہ جو ڈسپینسیشن ہے، موجودہ آئی ایس آئی چیف ہیں، وہ تو اس میں شامل نہیں۔ یعنی وہ آئی ایس آئی کے جو موجودہ ڈی جی ہیں یا ڈی جی سی ہیں، ان دونوں کے ساتھ ان کے گہرے اچھے تعلقات ہیں کراچی کے زمانے سے، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے۔ تو وہ بلا وجہ بغیر کانسٹیچوئنسی کے، ان کا اسلام آباد کی پالیٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نیشنل پالیٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ وہ پی ٹی آئی کراچی چیپٹر کے لیڈر تھے، وہ ایک وزیر بھی بنے تھے، پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف کیمپین لانچ کی اور وہ بھی ان لوگوں کے کہنے پہ کی، اور اب وہ میاں نواز شریف کو اگر اس طرح کی لیتھل قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی پس منظر سے دے رہے ہوں گے۔ لیکن میں نے دیکھا مسلم لیگ نون والے بھی ووڈا کو بالکل سیدھے آ کے ٹکر نہیں دے رہے۔ رانا ثناء اللہ سے جب پوچھا گیا ووڈا کے اس بیان کے اوپر تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو میاں شہباز شریف سے کوئی پرابلم ہو تو اس کو سیدھے میاں شہباز شریف کے ساتھ جو اس کا مسئلہ ہے وہ بیان کرنا چاہیے، اس طرح کا گھٹیا بیان نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا رانا ثناء اللہ نے بھی ٹویسٹ کیا اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ گیم کر رہی ہے۔ لیکن کان تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں نا جب استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے، اور جہانگیر ترین کی پارٹی ممکنہ طور پر پارٹنر ہے میاں نواز شریف کی۔ اسی طرح باپ پارٹی جو ہے جس میں موجودہ وزیر داخلہ ہیں اور وزیر اعظم ہیں، وہ بھی بالکل نہیں برداشت کریں گے کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے راولپنڈی سے۔ اسی طرح اسی طرح جن لوگوں کو میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا کرنے کا پلان کیا گیا تھا، یہاں میاں نواز شریف اکیلے ہوتے نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں، لیکن کیا میاں نواز شریف پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا قاضی فائز اپنے اس مطلب فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے جو انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے دیا تھا، یا ان افسروں کو پینلائز کریں گے؟ یہ بہت ایک دلچسپ لڑائی شروع ہو گئی ہے اس وقت جب ابھی میاں نواز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور پارٹنرشپ تھی ابھی جو شروع ہونے والی تھی، اور شروع ہوتے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ یہ دونوں فریقوں کے لیے ہے، اب یہ دونوں فریق کیسے برج کریں گے ان سارے تضادات کو، اور یہ جو لڑائی اس وقت بڑی ہوئی ہے اور جس طرح سے دھمکیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جیسے قاضی فائز کہتے ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور جیسے جنرل عاصم منیر اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ادارے کے اندر ان کو کافی مسائل کا بھی سامنا ہے، وہ کور کمانڈرز کی پلس کے مطابق ہی کوئی بات کر سکتے ہیں، وہ ان سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک کافی پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ اور عجیب و غریب قسم کی فائٹ شروع ہو گئی ہے اس وقت جب ابھی ملک میں الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی، اور جب سارے معاملات الیکشن کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں اس وقت تک، الیکشن کمیشن ہو اور باقی جو لوکل ادارے ہیں جنہوں نے ان سارے معاملات کو انتظامات کو مکمل کرنا ہے، پنجاب گورنمنٹ ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ ہو گئی، سندھ گورنمنٹ ہو گئی، وہ سارے کے سارے بلوچستان گورنمنٹ ہو، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ اور پھر یہ جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت اہم ذمہ دار نے جرنلسٹوں کو کہا کہ اگر فروری میں بھی جنوری میں بھی عمران خان کے جیتنے کی تھریٹ موجود ہوئی تو الیکشن اس سے بھی آگے جا سکتے، تو یہ بہت پیچیدہ صورت ہے۔ اور اس وقت جب ڈالر کہاں جا رہا ہے، جب ہماری اکانومی، جب آج بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، اس وقت
اور جب ایک بہت بڑی پوٹینشیل تھریٹ جو عمران خان کی صورت میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، نواز شریف کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بھی، وہ بھی جیل میں موجود ہیں اور ان کی پاپولیرٹی بھی موجود ہے، اس دلچسپ کھیل کا انجام آگے کیا ہوتا ہے میں جیسے جیسے مجھے کچھ معلوم ہوگا میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔